پہلا نمبر پر ہے مدینہ منورہ۔ یہ مدینہ منورہ کا سفر اللہ جزائے خیر دے، انہوں کو جنہوں نے سب سے پہلے مدینے جانا ہے۔ اتنا مقدس سفر ہے کہ جس کی وہ حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کہہ دو اگر گناہ کر بیٹھے ہیں نا، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ کے استغفار کر لیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں تو لوجد اللہ کو توبہ قبول کرنے پا لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے کا سفر بھی توبہ کے ہے، اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی کے پاس آ جاؤ، گناہ کر بیٹھے ہو نا، آ جائے، آ کے استغفار کریں، اور اللہ کے نبی بھی استغفار کر دیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے پا لیں گے۔ مدینہ منورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، پہلے دن سے اللہ نے مکے کے پہاڑوں پہ یہ طے کیا ہوا تھا آخری نبی یہاں پیدا ہوں گے، ان کا میلاد یہاں ہوگا، یہاں ولادت ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے پہلے دن سے مدینے کو مقرر کر رکھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہاں بنے گا۔ پہلے دن سے آپ نے معراج کیا، معراج کے اندر آپ کو جب لے جایا گیا نا مسجد الحرام سے مسجد اقصی، تو راستے میں حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ بڑا سرسبز علاقہ یہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں آپ کی وفات ہوگی، آپ کا روزہ یہاں بننا ہے۔ پہلے دن سے یہ بات بتا دی گئی تھی۔ اور یہ مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، کافر حج کراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج پہ جاتے تھے، مینا جاتے تھے، اور جا کے نا لوگوں کے خیموں میں جا کے کہتے میں اللہ کا سچا نبی، میری بات سن لو۔ ابو جہل نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا ایک ہمارے علاقے میں محمد ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، باپ بیٹے کا نہیں دے گا، بیٹا باپ کا نہیں دے گا، نہ سننا۔ جب خیمے میں جاتے اندر سے آواز آتی اچھا تو وہی ہے، چل چل تیری بات نہیں سننی، تو سے آئے نہیں، کوئی خیمے والا نہیں۔ ایک یثرب سے آئے ہوئے تھے حج کرنے، ان کے خیمے میں اللہ کے نبی گئے، یثرب کے علاقہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کہا ہمیں روکا ہے بات سننے پر، تو اتنا پیارا اتنا اچھا آدمی لگ رہا ہے، تیری بات سننی چاہیے، پر یہ سب کو پتہ نہ لگے، خفیہ چل کہیں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ۔ ایک پہاڑی کے اوٹ میں لے کے گئے اللہ کے نبی، 6 بندے تھے، صرف 6 آدمی تھے، وہ اوٹ میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے اوپر۔ ان 6 کے 6 بندوں نے آپ پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی اور مسلمان بن گئے۔ مکے والے ظلم و شدت کر رہے ہیں، اور یہ وہاں سے آ کے 6 بندے اور 6 بندوں نے قبول کر کے کہا اللہ کے نبی اچھا اب ہمارا کیا کام ہے؟ جو میرا کام ہے لوگوں کا تک بھی یہ بات پہنچاؤ۔ اچھا چلے گئے واپس، اگلے سال پھر آئے اللہ کے نبی، پھر ان کے خیمے میں گئے، اور انہوں نے اچھا وہ ٹھیک ہے جی پچھلے سال والے ہیں، وہ کتنے بندے تھے؟ 12، پہلے کتنے تھے؟ 6، اب ہو گئے 12۔ ایک بندے نے ایک بندے کو مسلمان کر کے لے کے آئے، وہ اسی خفیہ جگہ پہ، اب وہاں ایک مسجد بن گیا ہے، مسجد کھل گئی ہے الحمدللہ، پہلے وہ چھپی ہوئی تھی، اور پھر آپ پہاڑوں کو ہٹا کے مسجد نکل آئی ہے اس جگہ پہ، اس جگہ پہ 12 بندوں نے ایمان قبول کیا، پھر چلے گئے واپس مدینے۔ پھر اگلے سال تیسرے سال آئے 72 بندے، ایک بندے نے 6 بندوں کو، 12 6 72 بندوں نے ایمان قبول کیا، اور 72 بندوں نے سوچا کمال ہے 3 سالوں میں کتنے ہم، اور یہ مکے والے تو مان ہی نہیں رہے، اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذرا مشورہ کر لینے دو، میں چچا سے مشورہ کرتا ہوں۔ چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کیا کہا یہاں تو تیرا خاندان تو ہے نا، تیرے خون کے پیاسے ہیں لوگ، لیکن یہاں پھر بھی ریگارڈ تیرا کرتے ہیں، تیرا خاندان ہے، اتنے تینوں کی نہیں پوچھنا ہے، کیوں ان کی بات مان کے چلا جائے گا؟ کیسے بات کون تیری حفاظت کرے گا؟ اگر یہ مخلص ہے نا ان سے کہہ قسم کھائیں اپنی جان اپنے مال سے زیادہ تیری حفاظت کریں گے، کہتے ہیں یہ، ان سے پوچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے مشورہ کر کے آئے
اور کہنے لگے 72 بندوں یہ ہے مجھے کہا گیا، اب بتائیں۔ کسی نے تو کہا جب ہم نے نبی مان لیا تو ٹھیک ہے، کسی نے کہا نہیں یہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم تو لے جائیں گے لیکن بعد میں یہ کہیں گے کہ میں واپس مکے جا رہا ہوں۔ ان سے بھی کہو، جیسے ہم قسم کھائیں گے نا کہ مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، یہ بھی قسم کھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میرا مرنا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میں واپس چھوڑ کے نہیں آ جاؤں گا مکہ تمہیں۔ اور یہ وعدے وہی باقاعدہ ہوئے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جو استقبال کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، آج آتے ہیں کل آتے ہیں، آج آتے ہیں کل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے، سمجھیے مدینہ کا سفر ہے کیسے، اللہ کے نبی کی سواریاں مٹی اڑ رہی ہے، اندر داخل ہونے لگے۔ کسی نے کہا حضور کدھر آ گئے ہیں، یہ یثرب ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہاں تو لوگ آتے لڑتے ہیں، کہاں آ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا ہے، آج کے بعد اسے کوئی یثرب نہ کہے۔ آج کئی جاہل نعت خان کہتے ہیں یثرب کے والی تیرے در کے سوالی، مجھے پتہ ہی نہیں یثرب کہنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، بلکہ علماء نے لکھا اگر کسی نے مدینہ کی توہین یثرب کہہ دیا نا، اسے جب تک 40 دفعہ مدینہ 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 نہیں کہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مٹی اڑی، صحابہ کرام نے کپڑے ڈال لیے، مٹی آ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ارشاد فرمایا یہ مدینہ طیبہ کی مٹی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ صحابہ نے کپڑے ہٹا کے مل لی تھی مٹی۔ اتنا مقدس سفر ہے آپ کا مدینہ منورہ کا، ادب کا سفر ہے۔ آپ نے پورے بن ٹھن کے اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہے ہیں، گھر میں غسل کر کے جانا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں غسل کا طریقہ بھی۔ آپ نے مدینہ منورہ جانے کی تیاری پوری کرنی ہے، ادب ادب ادب۔ مکہ کا سفر ہے عشق و محبت کا، مدینے کا سفر ہے ادب کا۔ اللہ قرآن میں کہتے خبردار کسی کی آواز بھی اونچی نکلی سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ اگر کوئی اپنے مدینہ منورہ میں کوئی کیل ٹھوکتا نا، حضرت عائشہ صدیقہ پیغام بھجواتی میرے آقا کو تکلیف دے رہے ہو۔ 2 بندے روضہ رسول پہ ذرا اونچی آواز نکال رہے تھے، عمر فاروق آئے، یہ نہیں کہا ادھر آؤ، کینکری پھینکی، توجہ ہو گئی کدھر، کہاں سے آئے ہو؟ کہ طائف سے آئے ہیں۔ میرے آقا حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، تم طائف کو میں چھوڑ دیتا ہوں، مدینے والوں کو میں نے ادب سکھایا ہوا ہے، تم مدینے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا۔ حاجی صاحب یہ آپ کا سفر مدینہ منورہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال مدینے میں رہے، سواری پر نہیں بیٹھے، جوتا نہیں پہنا، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ میرے آقا کی جہاں قدم آئے میرا پاؤں نہ آ جائے۔ 40 سال سواری پر پاؤں تک نہیں رکھا، اتنا ادب ہے۔ دھیان سے جانا ہے، ادب سے جانا ہے۔ اور یہاں سے جو ملا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ سے لے کر جو یہاں فیض تقسیم ہو رہا ہے نا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، جس کو جو ملا یہیں سے ملا ہے۔ ادب کے ساتھ جانا ہے، سوچ کے جانا مدینہ جا رہا ہوں۔ ہمارے اکابر بزرگ تو مدینے جاتے ہوئے گھبراتے تھے، پہنچ جاتے مدینے میں روضہ رسول کے قریب جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کیا منہ لے کے جاؤں؟ مجھے آپ کو بھی سوچنا ہوگا کیسے میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 داڑیاں نہیں تھی، روم کے تھے، عیسائی آئے تھے، آپ نے رخ پھیر لیا تھا۔ جب چلنے لگے نا آپ نے پوچھا تھا تمہارے بادشاہ نے تمہیں کہا داڑیاں کٹاؤ؟ جی۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، اتنا حکم ہے۔ مولانا عاشق الہی وہاں رہتے تھے مدینہ منورہ میں، کہتے تھے میں حدیث پڑھی جب یہ، اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے پہ آتا ہے، میرے مدینہ منورہ کا سفر حاجی صاحبان کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ معظمہ حج عمرہ کرنے آئے، میری زیارت کی نیت سے مدینہ آئے، حدیث سنیے، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرمایا جو مکہ معظمہ حج عمرہ کرنے آئے اور میری زیارت کی نیت سے مدینے آئے، اللہ اسے 2 مقبول حج کا ثواب دے گا۔
آپ نے جو حج کیا وہ قبول ہے کہ نہیں؟ یہاں حاضری پہ 2 مقبول حج۔ اور کسی نے پوچھا حضور آپ دنیا سے پردہ پوشی فرما جائیں گے؟ فرمایا جو میرے روزے کی زیارت کرے گا نا وہ بھی ایسا ہی جیسے زندگی میں میری زیارت کی۔ فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ آئے، عمرہ حج کے لیے آئے، میرے دربار میں حاضری نہ دی، مدینہ نہ آیا، اس نے میرے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے مدینہ منورہ کے سفر کی۔ دھیان سے جانا ہے، پوری تیاری کر کے جانی ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے۔ لہذا آپ نے یہیں سے گھر سے غسل کرتے ہوئے ذہن بنانا ہے کہ میں پوری تیاری، ٹھیک ہے بہت سے لوگ ذہن بنایا ہوگا ہم وہاں سے آتے ہوئے آ کے بعد داڑھی رکھیں گے، رکھ کے جانی ہے۔ مولا عاشق الہی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ میرے روزے پہ جو آتا ہے میں جو سلام پڑھتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں، تو میرے ذہن میں آیا ایک وہ حدیث میں نے پڑھی آقا نے رخ پھیر لیا تھا، اور ایک یہ میں نے پڑھی کہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کئی لوگ آ رہے ہیں ایسے ایسے، تو میں نے سوچا کہ ان کو کیا سلام کا جواب ملتا ہوگا؟ تو میں مجھے اونگ آئی، آقا کی زیارت ہوئی، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتا ہے سلام کا جواب، میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہاں سے کوئی محروم نہ آ جائے، میری درخواست ہے، توفیق اللہ نے دینی ہے، وعدہ کر لو نبی کو وہ چہرہ دکھانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، سفید لباس پہن کے جانا ہے، خوشبو لگا کے جانی ہے، خواتین نے بھی وہ خوشبو لگانی جو وومن ہوتی ہے، اور جانا ہے دوشی پڑھتے جانا ہے، پورا یقین کر کے جانا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام پیش کرنا ہے اور سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ کرے میں ابھی طریقہ بتانے والا ہوں، ابھی میں صرف بتا رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کیسے کر کے جانی ہے۔ غسل کرنا ہے، سفید جوڑا پہننا ہے، سامان تیار ہے، گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں سفر کی آسانی کے۔ پہلے میں نے 2 رکعت بتائے تھے، کس کس کو یاد ہے؟ میں نہ گلا کھپا رہا تھے پیچھو بھول ہی جاؤ میں آگے چلی جاؤں، کہتے ٹھیک نہیں۔ پہلے کون سے 2 رکعت بتائے تھے؟ توبہ کے۔ اب کون سے پڑھنے؟ سفر کی آسانی کے۔ اللہ کے نبی ہر سفر میں پڑھتے تھے، ہمیں حج کے سفر میں جاتے ہوئے پڑھنے چاہیے۔ 2 رکعت پڑھ کے 2 دعائیں کرنا، ایک کہنا اے اللہ میں تیرا مہمان بن کے تیرے گھر آ رہا ہوں، اپنی شان کے مطابق میری میزبانی کرنا، اور دوسرا اپنے پیچھے بچوں کو کاروبار کو تیری پناہ میں دے کے جا رہا ہوں، اللہ سے بڑھ کے کسی کی پناہ نہیں۔ یہ 2 دعائیں کر کے جاؤ گے انشاءاللہ حج سے واپس آنے تک کوئی بری خبر نہیں سنو گے انشاءاللہ۔ آپ نے دعا مانگی، اٹھایا سامان، ایئرپورٹ پہ آ گئے 6 گھنٹے پہلے۔ عام دنوں میں ایئر لائن والے 4 گھنٹے کہتے ہیں، حج میں کہتے ہیں 6 گھنٹے پہلے آؤ۔ بہرحال جو آپ کو فلائٹ شیڈول دیا گیا ہے جس طریقے پہ کہ 2 جون کو تقریباً 89 حاجی ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسرے جو ہے وہ 28 حاجی ہوں گے جو جائیں گے 9 تاریخ کو۔ آپ نے پوری تیاری کر کے جانا، سب نے مدینہ منورہ ہی پہلے۔ اگر احمد ٹریول کے 2-4 آدمی ہیں جو جدے جا رہے وہ یہاں سے ہی احرام باندھ کے جائیں گے۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے احرام باندھنے کی پابندی نہیں، پابندی کہاں ہے؟ مکہ معظمہ۔ اس لیے آپ نے احرام نہیں باندھ کے جانا، آپ نے سامان تیار کیا، گھر سے نکلے، دعا مانگ کے ایئرپورٹ گئے، پاسپورٹ ٹکٹ دکھایا، جو پی آئی اے کا کاؤنٹر ہے وہاں چلے گئے، انہوں نے آپ سے پاسپورٹ دیکھنے ہیں، ویزا دیکھنا ہے، ٹکٹ دیکھنی ہے، اور آپ کو بورڈنگ کارڈ دے دینا ہے۔ بڑے بڑے بک جو ہے سامان بک کر لینے ہیں انہوں نے، آپ نے شولڈر بیگ اپنا رکھ کے جہاز پہ بیٹھ جانا ہے، دروشی پڑھتے بیٹھنا ہے، پورا ذہن بنانا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ جو جہاز مدینے کی طرف جائے آپ نے درود شریف کا اور تیز کر دینا ہے، میں اور قریب ہو گیا ہوں، اور قریب ہو گیا ہوں۔ ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، 5.5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ کی، اتریں گے، اور مدینہ ایئرپورٹ بڑا شاندار بڑا خوبصورت ایئرپورٹ ہے، آپ نے وہاں جانا ہے۔ پہلے حال میں پولیو قطرے، دوسرے میں بایو میٹرک، اور تیسرے میں آپ کا سامان مل رہا ہے، اور سامان لے کے آپ نے باہر جانا ہے۔ آپ وہاں بسوں پہ بیٹھیں گے اور بسیں لے کے آپ کو جائیں گی آپ کے ہوٹل میں۔ مدینہ منورہ میں الحمدللہ جو آپ کا ہوٹل لیا گیا ہے بہت ہی قریب ہے، ایک ہے کیا نام ہے اس کا، مس ٹچ ہوٹل ہے، قبلے کی طرف ہے الحمدللہ، اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے وہاں سے نکلتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے گا۔ الحمدللہ کیسا انہوں نے اچھا انتظام کیا ہے۔ بہرحال تھوڑے سے دور ہیں جو 28 دن والے ہیں جو 9 تاریخ کو جائیں گے، لیکن ان کا بھی بہت دور نہیں ہے،
الحمدللہ 500 میٹر کے اندر اندر ہے. یہ بھی بڑی الحمدللہ انہوں نے آپ کے ساتھ آفر کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں خاص اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے. میں رات دن ٹریننگ دے رہا ہوں, مختلف پروگراموں میں جا رہا ہوں, لیکن سب پریشان ہیں کہ زون 5 میں جگہ مل رہی ہے. ان کو اللہ نے زون 2 میں جگہ دے دی ہے. یہ خاص اللہ کی عنایت ہوئی ہے آپ کے ساتھ, اور ان لوگوں کی نیت, آپ کی بھی نیت, بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں اور آسانیاں پیدا فرما دے. لیکن بہرحال ان کا میں یہ سمجھتا ہوں, چونکہ میں رات دن دیکھ رہا ہوں, صبح شام دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں, ٹور آپریٹر کتنے پریشان ہیں. اللہ نے ان کو جگہ بھی دے دی, ان کو ابھی جگہ بھی نہیں اور مل بھی رہی ہے زون 5 میں جا کے. بہرحال گورنمنٹ سعودیہ پاکستان جو سرکاری طور پہ جانے والے ہیں ان کی بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے, گورنمنٹ پاکستان نے قریب قریب کے پہلے ہی زون لے لی ہے, اس لیے اب پرائیویٹ والوں کو بڑے دور مل رہے ہیں. بہرحال تو آپ کو بس پہ بٹھائیں گے, بسیں لے کے آپ کو ہوٹل میں جائیں گی. ہوٹل میں جا کے آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ, پسوڑی نہیں کرنی, جلدی نہیں کرنی, آپ نے جا کے تھوڑا سا آرام کرنا ہے. دوبارہ اگر وضو ٹوٹ گیا وہ وضو کر لو, اور وہاں سے اب آپ نے صلاۃ والسلام پڑھنے نکلنا ہے. اگر ہو سکا جو حضرات پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ تو میں انشاءاللہ اگر ساتھ ہوں گا تو میں آپ کو خود لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. جو حضرات پہلے جا چکے ہیں کسی پہ پابندی نہیں ہوگی, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر جو حضرات چاہتے ہیں اکٹھے رہنا تو اس میں اصول ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کا انتظار کرنے کا جذبہ بھی رہے کہ جی وہ آ جائے تو پھر اکٹھا چلیں گے, اسی تھی آ گیا وہ نہیں آتا پیا تو ہی چلو جی سن لے کے, یہ نہیں کرنا. اور چلنے میں بھی کچھ لوگ تیز چلتے ہیں اور اسی سے چل رہے ہیں جی, اور وہ جو کچھ آہستہ چلتے ہیں. آپ نے آہستہ چلنے والوں نے ذرا تیز اور تیز چلنے والوں نے ذرا آہستہ, یہ ایک متوازن قسم کا ایک مزاج بنانا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں گے, کہاں آنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول مسجد نبوی کے اندر ہے. آپ نے مسجد نبوی کی طرف آنا ہے. جوتوں والا تھیلا, ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ ہر بند نے اپنا اپنا لے کے آنا ہے, مرد عورتوں نے اپنا اپنا. اگر صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے اگر بعد میں آتے جاتے راستہ بھول گیا تو کارڈ ہوگا تو کارڈ دکھا کے ہوٹل میں پہنچیں گے. اور اگر بیگم صاحبہ نے تو کارڈ لے لیا سی تو میاں صاحب نے نہیں سی لیا تو میاں صاحب کا اللہ مالک, تو جی میاں صاحب نے نہیں لیا سی تو بیگم صاحبہ نے نہیں لیا تو پھر بیگم صاحبہ کا اللہ مالک. سب نے اپنا اپنا کارڈ لینا ہے, جوتے والا تھیلا لینا ہے, بڑے ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے ہوٹل سے نکل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف آنا ہے. آپ کا روزہ مسجد نبی کے اندر ہے, آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے, مسجد نبوی کے دروازے 150 ہیں, لیکن عورتوں کے الگ ہیں, مردوں کے الگ ہیں. عورتوں کے اپنے دروازے ہیں 25 نمبر 28 نمبر 29 نمبر, ان کے دروازے ہیں. انہوں نے اپنے دروازے سے داخل ہونا ہے اور مردوں نے اپنے دروازے. اندر داخل ہوتے ہی سب کے نزدیک یہ امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل فرماتے جو یہاں آ گیا اللہ کے نبی کے نگاہ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا. آج داخل ہوتے اجازت لینی ہے. کیسے اجازت ملے گی؟ کو آواز آئے گی. کئی بزرگ گزرے جنہیں آوازیں آتی تھیں. مولانا حسین احمد مدنی گئے, خیال آیا میں سید ہوں, ابا جی السلام علیکم. ان کے شاگرد کہتے روزے سے آواز آئی, بیٹے وعلیکم السلام. شیخ احمد رفاعی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہتے تھے, وہ گئے سلام پیش کیا, کہنے لگے کہ میں تو مصافحہ کروں گا. ان کا مصافحہ بھی ہوا. بہرحال میرے آپ کے بس میں نہیں, میرے آپ کی اجازت کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. حضرت جابر آ گئے, میں آ جاؤں؟ نہیں. پھر آئے, آ جاؤں؟ نہیں. پھر آئے, آ جاؤ. فرمایا کیا بات ہے, تو مجھے ملنے آیا؟ جی. حضرت جابر فرمانے لگے میں آپ سے ملنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو میری مسجد میں آیا ہے, جب تک 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے نہیں پڑھتا میرے تک مت آ. اگر تحیت کا لفظ یاد نہ رہے مسجد کا شکرانہ کہہ لینا. جاتے ہی مرد عورتوں نے 2 رکعت نفل مسجد کا شکرانہ پڑھ لینی ہے. اب مردوں نے دروازے سے باہر نکل آنا ہے, 2 رکعت پڑھ کے باہر آ جانا ہے. 1 نمبر دروازہ تلاش کرنا ہے. 1 نمبر کا ہے باب السلام لکھا ہوا ہے, 1 نمبر بھی لکھا ہوا ہے. باب السلام تلاش کرنا ہے. اور الحمدللہ انہوں نے جو ہوٹل جو بی کیٹیگری والوں کے لیے لیا ہے وہ ہے بھی بالکل اسی طرف ہی باب السلام کی طرف. آپ نے باب السلام جب 1 نمبر گیٹ آ گیا اندر داخل ہونا ہے, ادب کے ساتھ
جوتا ریک میں رکھ کے، لیکن ایک احتیاط کرنی ہے، 50 نمبر ریک نمبر بس نہ، خالی یہ 50 نمبر نہیں، دروازے کا نمبر بھی نوٹ کرنا ہے۔ اگر ایک دروازے پہ 50 ہے، دوسرے نمبر پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ دوسرے پہ جائیں گے اور میرا جوتا کیوں لے گیا؟ نہیں، آپ نے دروازہ اور ریک کا نمبر یاد رکھنا ہے۔ رکھے، بابو السلام سے داخل ہوئے بڑے ادب کے ساتھ۔ 95% میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ایک ہاتھ میں جوتی اور ایک ہاتھ میں موبائل، نہ جوتی چھڑ دا جی نہ موبائل چھڑ دا۔ آپ نے موبائل بند کرنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں میں، اے بیکی میں چلے ہی رو دیتے، اے بیکی روزہ رسول پہ جا کے تم ہی پڑھ لے جو سلام پڑھنا تھے، اگر یہاں سے پڑھنا وہاں سے پڑھنا برابر تھا تو وہاں کیا لینے گیا ہے؟ پیٹ کرتا ہے روزے کے رسول کی طرف تصویر بنانے کے لیے، اے میں تمہیں شیئر کرنا پیا، اے ویز میں روزے سے کھڑا ہی، استغفر اللہ۔ تو اپنے باپ کی طرف پیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی طرف پیٹ کر رہا ہے صرف تصویروں کے لیے۔ موبائل بند کرنا ہے، ادب کے ساتھ، پاؤں کی آہٹ بھی زور سے نہ آئے، اپنے بائیں طرف دیکھتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، بائیں طرف دیکھتے جانا ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ رات کو حاضری دیتا ہے، اور ایک فرشتہ آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کے امتی بار بار جا رہے ہیں، اب بڑے ادب کے ساتھ داخل ہونا ہے، پاؤں کی آہٹ بھی بائیں طرف دیکھتے جانا ہے۔ آپ کے بائیں موڈے کی طرف روزہ پاک کی جالیاں شروع ہو جائیں گی، 3 جالیاں ہیں، پہلے ایک جالی ہے، پھر پلر ہے، پھر دوسری جالی ہے، پھر پلر ہے، پھر تیسری جالی ہے۔ آپ نے ادھر والی جالی بھی چھوڑ دینی ہے، ادھر تینوں میں سوراخ ہے، ویسے آپ نے چھوڑ دینی۔ درمیان والی جالی، اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف، اس میں 3 سوراخ ہیں، ایک بڑا 2 چھوٹے، آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ جب درمیان والی جالی آئی، بڑا سوراخ آیا، اپنا چہرہ ایسے پھیر لینا ہے۔ ایسے تھے ایسے ہی چلے جاتے، ایسے کیوں پھرے ہیں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، ساقی کوثر، رحمت مجسم، رحمت دو عالم، سید دو عالم، سید الاولین والآخرین، سید الکونین والثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اندر دائیں کروٹ پہ آرام فرما رہے۔ چہرے کے سامنے سوراخ ہے، آپ نے بھی اپنا چہرہ کرنا ہے، ایسے کر کے نہیں کسی کو سلام کرتا، ظاہر ہے چہرہ کرتا ہے، آپ نے بھی چہرہ کرنا ہے، پورا چہرہ کر کے اس سوراخ کے سامنے پورے طرح دل میں تصور جمانا ہے، میری آمد کا بھی سرکار کو پتہ ہے اور میرا سلام بھی سن رہے ہیں۔ آہستہ آواز سے السلام، اتنی آواز ہو اپنے کان سن رہے ہو، ساتھ والے کو آواز نہ جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ فرماتا جو نبی کے پاس اونچی آواز نکالے گا سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ آہستہ آواز سے اپنے کان سن، ساتھ والے کو آواز نہ جائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہی جملہ ہے جو آپ عطیات میں پڑھتے تھے، لیکن جب عطیات میں پڑھتے تھے نا تو کیا عقیدہ تھا کہ فرشتے لے کے جائیں گے۔ آج آپ کے اور نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا شفیع، جو لقب آپ کو آتے ہوں بڑی محبت سے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ حاجی صاحب کہاں کھڑا ہے؟ کس نے تیرے دل میں بات ڈال دی تھی؟ کہاں تو پہنچا ہوا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے جب حدیث پڑھی میرا عقیدہ بن گیا، میرے آقا نے مجھے فرما دیا نا وعلیکم السلام، امتی تیرے اوپر بھی سلامتیاں، میرے سارے حج عمرے ایک طرف، اسی پہ میری نجات ہے۔ اللہ کرے آپ کو بھی جواب آ جائے، میری دعا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ بڑی محبت سے آپ نے سلام پڑھا، تھوڑا سا دائیں طرف کو ہونا ہے، دوسرا سوراخ آئے گا، یہاں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کے سامنے ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا ابو بکر، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ لیں، یہ کہہ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، جو آتا ہے، نہیں آتا کچھ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہو، اے ابو بکر صدیق آپ پر سلام، تھوڑا سا اور دائیں طرف ہونا ہے۔ تیسرا سوراخ آئے گا، یہ حضرت عمر فاروق کے چہرے کے سامنے ہے، آپ نے پڑھنا ہوگا السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکم یا امیر المومنین، نہیں کچھ آتا اپنی زبان میں، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ کو سلام پڑھ کے پھر ہمت کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یہاں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پڑھنا انک، انک کا معنی آپ، میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، بڑے کے سامنے ادب سے نام نہیں نہ لیتے، آپ نے انک رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت کا کیا تعلق ہوگا روزہ رسول پہ؟ یہ تعلق ہے
اگر آپ نے یہ کلمہ شہادت سنایا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کاموں کو تازہ کرتے رہا کرو، نکاح کو اور ایمان کو۔ آج آپ کو ایمان تازہ کرنے کا موقع کہاں مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے۔ اگر کلمہ شہادت روضہ رسول پہ سنایا، قیامت کے دن میرے آقا فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، میں نے کلمہ سنا ہوا، اس کا گواہی ہو جائے گی۔ آپ نے جو فرمایا تھا جو میں روزے کی اجازت کرتا ہے اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پھر ایک درخواست بھی پیش کر سکتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے جو گناہ کر بیٹھا ہو آپ کے پاس آ جائے، آ کے استغفار کر لے، میرے بس میں 2 کام تھے، آنا، استغفار کرنا، وہ میں نے کر لیا، تیسرا میرا آپ کام کر دیں، میرے لیے استغفار آپ کر دیں۔ اگر میرے آپ کے لیے اللہ کے نبی نے استغفار کر دیا تب پکی نجات ہے کہ نہیں؟ آپ نے کلمہ شہادت سنایا، درخواست پیش کی، اور دائیں طرف کو ہوتے 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 باب بقی ہے، باہر نکل جانا ہے، باہر نکل کے قبلے سے رخ کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ سے کہنا ہے یا اللہ تو نے کہا تھا جو گناہ کر بیٹھا ہو نبی کے پاس آ جائے اور میں صلاۃ و سلام پیش کر کے آ رہا ہوں، میرا یہ ہادی قبول فرما۔ یہ ہے مردوں کا سلام۔ جتنے دن آپ کے پاس ہیں صبح شام باب السلام 24 گھنٹے کھلا ہے بھائی، صرف نمازوں کے ٹائم بند ہوتا ہے، باقی صبح شام کھلا ہے، مرد رات جب چاہیں جائیں گے۔ لیکن خواتین جیسے میں نے ان کے دروازے بتائے ہیں، ان کے دروازے مخصوص ہیں، ان کے لیے وقت بھی مخصوص ہے۔ ان کا وقت ہے رات عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک، اور دوسرا اشراق کے بعد سے لے کے زور سے پہلے تک۔ انہوں نے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ 3 4 ملکوں کی خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک خطبہ ہوتا ہے اور وہ ان کو باب النساء سے لے کے جائیں گی۔ مردوں نے پڑھنا ہے باب السلام سے، عورتوں نے پڑھنا ہے باب النساء سے لے کے جائے گی، اور مردوں نے پڑھا ہے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف، خواتین نے پڑھنا ہے پچھلی پشت مبارک کی طرف، ایسے نیچے قرات ہوگی، اوپر جاری نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے بھی وہاں اسی طرح جو مردوں کا طریقہ بتایا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، انہوں نے بھی اسلام پڑھ لینا ہے۔ یہ مرد عورتوں کا میں نے اسلام کا طریقہ بتا دیا۔ مدینہ منورہ میں انشاءاللہ اگر ایک دن جب پہنچیں گے، اگلے دن انشاءاللہ ریاض الجنہ میں یہ اپنے پورے گروپ کے لیے اجازت لے لیں گے، اور اس سے اگلے دن انشاءاللہ زیارات پہ بھی لے کے جائیں گے۔ زیارات میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہاں انشاءاللہ زیارات کے موقع پہ میں آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے آپ نے زیارات کرنی ہے۔ البتہ زیارات میں یعنی صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا سب سے بڑی، آپ دنیا کے جس کونے خدرے میں چلے جائیں، جتنے مرضی آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا ہو، جو روزے پہ پڑھنے کا ثواب ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ اگر کبھی رش کی وجہ سے اندر نہیں جا سکے، گنبد خضرا کے سامنے وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے تو ہے ہی ہوٹل اسی سائڈ پہ، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، زیارات مدینہ میں مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، 5 مساجد، احد پہاڑ، سیدنا امیر حمزہ وغیرہ، یہ ساری زیارت انشاءاللہ وہاں تفصیلاً باتیں ہو جائیں گی۔